الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیان 10 منٹ تاخیر سے شروع ہو رہا ہے۔ بیان کا اصل ٹائم 1:20 ہے۔ یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں لیٹ ہو جاؤں تو پبلک پھر اسی حساب سے مزید لیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذین كفروا اذ يرون العذاب ان القوة للہ جميعا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وفيه رجلان يتحابان في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے بندگی کا حکم دیا کہ میرے غلام بن کے زندگی گزارو۔ تم آزاد نہیں ہو۔ آزاد وہ ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو خود بنایا ہو، خود اپنی روزی پیدا کرتا ہو۔ اللہ نے بتایا کہ میں نے تمہیں بنایا، رزق بھی میں تمہیں دیتا ہوں۔ آتاکم من کل ما سألتموہ، تمہاری ہر ضرورت کی چیز کا میں نے انتظام کیا۔ تو جب سب چیزوں کا میں نے انتظام کیا ہے تو میری بندگی میں رہو، میرے غلام بن کے زندگی گزارو۔ انسان چاہتا ہے آزادی، وہ چاہتا ہے میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں۔ دیکھیں بچہ ماں باپ سے آزادی چاہتا ہے، عورت شوہر سے آزادی چاہتی ہے، شوہر بیوی سے آزادی چاہتا ہے، لوگ حکومت سے آزادی چاہتے ہیں، ملازمین باس سے آزادی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حقوق پورے ملتے رہیں لیکن ہم کسی کے ماتحت نہ ہوں، یعنی حقوق ہمیں پورے ملتے رہیں، باپ سے ہمیں تمام فائدے حاصل ہوتے رہیں لیکن گھر پہ سربراہ ہمارا باپ نہ ہو۔ عورت چاہتی ہے کہ شوہر سے مجھے تمام کے تمام حقوق ملتے رہیں لیکن میں شوہر کی پابند نہ ہوں، لائف میری مرضی کی ہو۔ ہم حکومت سے تمام کے تمام حقوق لیتے رہیں لیکن ہم کسی گورنمنٹ کے لا کے، حکومت کے قانون کے پابند نہ ہوں۔ دفتر میں باس سے ہمیں تمام تر سہولتیں، تنخواہ اور جو بھی کمپنی کی طرف سے سہولتیں ہیں وہ ملتی رہیں لیکن ہم پابند نہ ہوں کسی قانون اور ضابطے کے۔ تو انسان آزادی میں خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ آزاد وہ ہوتا ہے یا اس پہ آزادی اچھی لگتی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہو۔ جو انڈیپینڈنٹ نہ ہو، جو آزاد نہ ہو، اس پہ آزادی جچتی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی آپ نے ایک کمپنی میں آپ جاب کر رہے تھے، آپ نے ایک دوسری کمپنی بنا لی، آپ کا اپنا الگ سے بزنس شروع ہو گیا۔ کسی دن باس نے آپ کو بلا کے ڈانٹ دیا کہ سوری کرو، تم نے فلاں لا توڑا ہے، آپ سوری نہیں کر رہے۔ باس کہتا ہے سوری کیوں نہیں کر رہے؟ سر آپ مجھے نکال دیں، اگر آپ نے نکالنا ہے میں سوری نہیں کروں گا، میں آزاد ہوں۔ بھائی تو اگر میں تجھے نکالوں گا کھائے گا کہاں سے؟ سر اس سے بڑی کمپنی میں بنا چکا ہوں، اب میں انڈیپینڈنٹ ہوں۔ کہتے ہیں نا لوگ اب میں کیا ہوں؟ انڈیپینڈنٹ، اب میں آزاد ہوں۔
تو یہاں یہ موقع پہ یہ کہنا بالکل بنتا ہے، کیونکہ آپ اب باس سے آزاد ہو چکے ہو، بلکہ آپ خود ایک کمپنی کے باس بن چکے ہو. تو جو آدمی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس پہ آزادی جچتی ہے، اچھی لگتی ہے. ہم کسی کا کھاتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کسی کے ٹکڑوں پہ پلتے نہیں ہیں، ہم کسی کے محتاج تھوڑی ہیں جو ہم اس کی مان کے چلیں. لیکن جو محتاج ہو، ہر چیز میں محتاج ہو، اس پہ لیے یہ لفظ کہنا یہ اس پہ جچتا نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ انسان کو پیدا بھی میں نے کیا. جب تم پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتیوں میں نے دودھ پیدا کیا تمہارے لیے، پھر آسمان سے بارشیں برسائیں، زمین سے درخت پیدا کیے، لہلہاتی فصلیں کھیتیاں پیدا کی، کتنا کچھ پیدا کیا. الم نجعل الارض نباتا، کیا ہم نے زمین، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. ایک ایک چیز کو اللہ بیان کرتے ہیں. کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ انسان کے لیے پوری کائنات میں زندگی کے لیے اور انسان کی رہائش کے لیے زمین سے زیادہ سوٹیبل کوئی سیارہ نہیں ہے. سائنسدانوں نے اس کو حسن اتفاق کہہ دیا کہ حسن اتفاق سے ایسا ہو گیا. دو تین چیزیں اتفاق سے ہو سکتی ہیں، لاکھوں چیزیں ایک دم ایسے زبردست طریقے سے ایڈجسٹ ہو جائیں اور سب ایک دوسرے سے لنک کر رہی ہوں. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں بھائی ایسا حسین اتفاق نہیں ہو سکتا، ایسا حسین اتفاق نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جب روٹی کی ضرورت ہو دھماکہ ہو روٹی آ جائے، جب پانی کی ضرورت ہو دھماکہ ہو پانی آ جائے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کہتا ہے کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھو، کس کس کا انکار کرو گے بھائی؟ تم کس کس کو ڈاروین کی تھیوری کے کھاتے میں ڈالو گے کہ یہ بھی حسن اتفاق، یہ بھی اتفاق، یہ بھی اتفاق، یہ بھی اتفاق. سیدھا سیدھا مان کیوں نہیں لیتے بھائی؟ الم نجعل الارض مہادا، اللہ ہے، کوئی ہے ذات جس نے یہ سب کچھ کیا ہے. ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے جو سمجھنے کی ہے. دیکھو کوئی بھی چیز جو ثابت ہوتی ہے نا، ہمارے پاس جو علم آتا ہے، علم، نالج، معلومات کے حصول کے ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں. کتنے راستے ہوتے ہیں؟ دو. ایک کو ہم کہتے ہیں مشاہدہ، تجربہ، اس سے بہت ساری چیزوں کی ہمیں نالج حاصل ہوتی ہے. بعض دفعہ ہمیں نالج حاصل ہوتی ہے، کسی نے ہمیں آ کے خبر دی اور جو خبر دینے والا ہے اس کے سچا ہونے کا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ سچ بولتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا. اس سے بھی ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں. اللہ کرے دماغ میں بات اتر جائے. اور آج کل ایک سائنٹسٹ مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، ہود نام ہے ان کا. وہ بہت سائنس کرتے رہتے ہیں اور گو کہ وہ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سائنس نے سب چیزیں دو اور دو چار کی طرح کھول کے رکھ دی ہیں، تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے اور اللہ کو بیچ میں لانے کی ان کا حاصل یہی ہے. قیصر راجہ صاحب نے ان کے بڑے اچھے جوابات دیے. قیصر راجہ صواب کے جوابات تو سائنسی بنیادوں پہ ہوتے ہیں، میں عقلی بنیادوں پہ کچھ باتیں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، ہم بندر سے وجود میں آئے ہیں. سائنس بہرحال یہ کہتی ہے، اب اس میں کوئی کسی کو شرم آ رہی ہے کہ ہمارے باپ دادا بندر تھے یا شرم نہیں آ رہی ہے. بہرحال سائنس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم کہاں سے چلے ہیں؟ بندر سے. یعنی یہ حسن اتفاق ہے کہ ایوالو ہوتے ہوتے، ارتقاء ہوتے ہوتے یہ ہمارا ڈیزائن وجود میں آ گیا.
تو جو لوگ ان جیسے اسکالرز کی تحقیقات سے متاثر ہیں نا، ان کے لیے میں یہ بات آسان لفظوں میں کہوں گا، اس کو خوب سمجھیں اور واضح اس پہ کلپ بنانا ہے. کیلپ، کراچی والے زیر بہت دیتے ہیں، کیلپ. اصل جو اوریجنل کراچی ہے نا وہ کراچی ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں میں. کراچی کے جو لوگ اوریجنل ہیں نا، جو صحیح کے یہاں کے ٹھیٹھ، وہ ایسے کہتے ہیں میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، کراچی سے. وہ نون بھی لگاتے ہیں غنہ اور زیر بھی بہت زیادہ لگاتے ہیں، کراچی سے بات کر رہا ہوں. اور جو اوریجنل پنجابی ہوں گے وہ طارق نہیں، وہ طارق، طارق بھائی، وہ زبر لگاتے ہیں. خیر، ابھی تو ہم ہود بھائی کی طرف چل رہے ہیں، وہ زیر لگائیں یا زبر لگائیں. ایک بات خوب ہے، اصول اور ضابطہ سمجھیں. دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے تجربہ اور مشاہدہ. تجربے اور مشاہدے کی بیس پہ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہم علم حاصل ہوتا ہے کوئی خبر دینے والا ہمیں خبر دیتا ہے. یہ جو خبر دینے والا ہمیں خبر دیتا ہے، اس علم کو دلیل نقلی کہا جاتا ہے. یہ نقل ہوتی چلی آ رہی ہے، ایک چیز نقل کیا ہے اس نے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حالانکہ ہم نے نہیں دیکھا ہوتا. جیسے مشاہدہ اور تجربہ یہ بہت مضبوط دلیل ہے، ایسے ہی کسی سچے کا خبر دینا جس کو آپ سچا سمجھتے ہو، یہ بھی بہت مضبوط دلیل ہے. ہاں، یہ دلیل اس وقت کمزور ہو جاتی ہے جب تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہو، پھر اس کی سچائی پہ ہمیں یقین نہیں رہتا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، دیکھو، آپ نے دعویٰ کیا غفار بھائی کے اوپر کہ انہوں نے میرا موبائل چوری کیا ہے اور کیس کر دیا کورٹ میں. جج کے پاس یہ نالج نہیں ہے کہ واقعی اس نے چوری کیا ہے یا چوری نہیں کیا. جج آپ سے مطالبہ سائنس کی روشنی میں کرے گا یا گواہ طلب کرے گا؟ گواہ طلب کرے گا نا. یا وہ کہے گا نہیں جی سائنس کو بیچ میں لے کر آؤ، میں سائنس کو مانتا ہوں، سائنس اگر کہتی ہے کہ اس نے چوری کیا ہے تو میں مان لوں گا، سائنس کہتی ہے چوری نہیں کیا. ہود بھائی کہتے ہیں، جو ہود جو لیکچرار ہیں، ہود ہی نام ہے نا، کوئی اور کسی اور کو نا، ہود بوائے. اچھا، تو وہ کیونکہ نوجوان طبقہ بڑا متاثر ہو رہا ہے ان کی تقریروں سے نا. اب اگر وہ جج کہنے لگے میں یہ گواہ شواہ کو نہیں مانتا، سائنس اگر ثابت کرتی ہے کہ یہ غفار نے چوری کیا تو میں مان لوں گا، تو کوئی عقل کی بات ہوگی؟ بھائی حماقت کی بات ہے. آپ نے 2 گواہ پیش کر دیے، جج نے جرح کی ان گواہوں کی تفتیش کی، یہ جھوٹ تو نہیں بولتے. محلے والوں سے پوچھ لیا، محلے والے کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے آج تک ان کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں نہیں ہے، کبھی سٹا پیتے ہوئے چرس پیتے ہوئے پکڑے نہیں گئے، کبھی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہے، بالکل ایک شریف شرفا شہری. یہاں تک آپ نے دیکھ لیا ان کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی، جج نے تحقیق کی، پتہ چلا یہ گواہ ایسے ہیں جن کا بیوی بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک ہے، دوستوں کے ساتھ بھی، ٹیکس بھی ٹائم پہ کیا انہوں نے. اتنے شریف شرفا قسم کے کہ آج کل مارکیٹ میں ایسے ہوتے نہیں ہیں. جج نے پوری تحقیق کر لی. اب جج غفار کو چور قرار دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا یقیناً بھائی، کہ بھائی اس سے زیادہ میں مکلف نہیں ہوں. جج یہی کہے گا. ہاں اگر سائنس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مثال کے طور پر غفار نے یا غفار کی طرف سے وکیل نے یہ ثابت کر دیا کہ بھائی جس وقت انہوں نے چوری کا دعویٰ کیا ہے نا اس وقت تو میں ملک سے باہر تھا، یہ ٹکٹ ہے، یہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں کہ میں جہاز میں بیٹھ کے ایئرپورٹ سے باہر جا رہا ہوں، تو اس دن تو میں پاکستان میں تھا ہی نہیں، اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ الفلاحیہ مسجد سے چوری کی ہے اور میں اس دن الفلاحیہ مسجد میں تھا ہی نہیں. 2 اور 2 4 کی طرح اگر ثبوت پیش کر دے، پھر وہ 2 گواہ کتنے ہی سچے ہوں تو ایک سائنسی فیکٹ ہے، حقیقت ہے، وہ ان سچے گواہوں سے ٹکرا رہا ہے، تو اس سے ان گواہوں کا جھوٹا ہونا بھی ثابت ہوگا، اور آئندہ کے لیے کسی بات پہ بھی ان گواہوں پر اعتبار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. بلکہ جج لکھ دے گا کہ یہ گیٹ اپ ان کا ایسا ہے، لیکن یہ چونکہ ایک فیکٹ کے حقیقت ہے، ثابت شدہ حقیقت کے خلاف بات کر رہے ہیں، لہذا ان کی گواہی رد کر دی جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. ایک جھوٹ تھوپ دیا جائے گا ان کے اوپر. یہاں سائنس ٹکرا رہی ہے
دلیل نقلی سے. عقل ٹکرا رہی ہے کس سے؟ نقل سے. جب عقل اور نقل کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ عقل کو ترجیح ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب ہوا یہ کہ ہمیں نہیں پتا کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، خود سے ہوئی یا کسی نے یہ ابتدا کی ہے. انسان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ایوالو ہوا ہے یا ڈائریکٹ مٹی سے بنا کے کسی نے اس میں جان ڈال دی ہے؟ ہمیں نہیں پتا یہ سب. لہذا اس میں مختلف نظریات وجود میں آئے. کسی نے کہا ایسے ہوا، کسی نے کہا ایسے ہوا. تو ڈارون بھی ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے بھی ایک رائے قائم کی، میں بھی ایسے ہوا ہو سکتا ہے کہ ایسے ہوا ہو. ایک نظریہ پیش کیا اس نے جو اب تک 200 سال کے بعد بھی ایک نظریہ ہی ہے، وہ فیکٹ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اس پہ بہت بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں. آنکھ کیسے بن گئی بھائی؟ ایوالو ہونے کے لیے کوئی سرا تو چاہیے نا، کوئی سرا تو چاہیے. کہاں سے ابتدا ہوئی ہے؟ اور میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جتنے خدا کے منکر ہیں، ملحد ہیں، یہ ایک اہم ترین سوال پی جاتے ہیں، اس کو پی کے آگے سے شروع کرتے ہیں. آپ جتنے بھی ملحد ہیں نا، ایتھیسٹ ہیں، ان سے جب پوچھیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، تو کہیں گے یہ خود سے بنی ہے، دھماکہ ہوا تھا. دھماکہ غبارے میں ہوا تھا، ہوا میں. کوئی یا تو انرجی ہوگی یا کوئی مادہ ہوگا. وہ مادہ کس نے پیدا کیا؟ وہ انرجی کہاں سے آئی؟ اور اتنا منظم خوبصورت دھماکہ جس کے نتیجے میں کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ہم اس کائنات میں وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں، پھیلتی چلی جا رہی ہے. یہ سورج، چاند، ستارے اور ان کی اتنی زبردست گریوٹی کا ایک سسٹم کہ ذرا سا بھی وہ سسٹم دائیں بائیں ہو تو نظام کائنات تباہ و برباد ہو جائے. اور زمین کا 23 ڈگری جھک جانا اور پھر اس پہ بارشوں کا برسنا اور بیجوں کے اندر ایسے سافٹ ویئر پیدا ہو جانا کہ آم کی گٹلی کو زمین میں دفن کرو، پودا نکلے گا، درخت نکلے گا، آم پیدا ہوگا. یہ جو سائیکل ہے، خربوزے کا بیج آپ نے زمین میں ڈالا، ایک کوپل نکلی، پھر وہ بڑا ہوا، پھر پھول نکلے، پھر پھول تتلیوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، پھر وہ نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے، پھر اس سے خربوزہ پیدا ہوتا ہے، پھر خربوزے کے اندر وہی درجنوں بیج. یہ جو ایک سسٹم ہے پورا، او بھائی اتنے خاندانی سافٹ ویئر آج کل کمپیوٹر میں انسٹال نہیں ہوتے. ایوالو ہو کے خربوزے کے بیج میں، تربوز کے بیج میں، انار اور ہر چیز میں، اور پھر خود انسان. اور 9 مہینے میں پانی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے وہ پانی، اور 9 مہینے میں بچہ بن کے نکلتا ہے. نکلتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے. یہ حسن اتفاق ہے بھائی؟ یہ بائی چانس ہو گیا یہ سب؟ تو اتنے سارے اشکالات ایک نظریے پر ہیں جو کبھی بھی سائنسی فیکٹ اور حقیقت بن نہیں سکتا. اور اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا پیغمبر ہونا، سچا ہونا، خدا کا میسنجر ہونا، میسنجر آف گاڈ ہونا، اتنے مضبوط دلائل سے ثابت ہے کہ جن دلائل کا انکار ممکن نہیں ہے. آپ کی گھریلو زندگی دیکھ لو، بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، یتیموں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، دوستوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، میدان جنگ میں آگے کھڑے ہوتے تھے. کہیں سے بھی آپ کے ویژن میں، آپ کی دعوت میں، آپ کی سیرت میں ذرہ برابر کوئی سقم نہیں. اور جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے 1400 سال سے محفوظ ہے. اس کی تعلیمات آپ اٹھا کے دیکھ لو، ایسی اخلاقی تعلیمات، ایسی زبردست تعلیمات دنیا میں کسی کتاب میں نہیں ہے. تو ایسی ذات کے بارے میں آپ ایک ایسی تھیوری کی بیس پر اس ذات کا انکار کرنا شروع کر دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ نے بتایا کہ ہم نے آدم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں ایسے جیسے آدم، خلقہ من تراب، مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، بولا ہو جا، ہو گیا. وہ کیا پرابلم ہے اس میں بھائی ماننے میں؟ تو ہمارے پاس ایک دلیل ہے جس کو نقل کہا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ پیغمبروں. ایک پیغمبر کا دعویٰ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بتایا کہ ہم کہاں سے بنے ہیں، ہمارے جد امجد کون ہے؟ آدم. اور انہی کی باڈی سے اللہ نے اما ہوا کو پیدا کیا. ارتقاء پہ ایک بہت بڑا اشکال ہوتا ہے وہ ایوالو ہونے پر کہ نر مادہ کیسے بن گئے، جوڑے کیسے بن گئے، یہ مرد اور عورت کیسے بن گئے؟ ایک چیز بننی چاہیے تھی نا ایوالو ہو کے.
نر اور مادہ، پھر ان کا ملاپ، نر اور مادہ کا ملاپ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے، اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتا. اس خواہش کو پورا کروا کے فطرت نسل کو بڑھا رہی ہے. بالکل ڈفرینٹ چیزیں دونوں، کوئی میچنگ نہیں ہے آپس میں. آپ ایک جانور پہ غور کرو. کچھوا مگرمچھ کیا کرتا ہے؟ منہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے. چڑیا آتی ہے اور اس کے دانتوں میں خلال کر رہی ہوتی ہے. کیسا سخت درندہ ہے، گوشت چھوڑتا نہیں ہے 2 منٹ کے لیے بھی. کیسا جانوروں کا آپس میں لنک ہے. دانتوں، اس کی انگلیاں تو ہے نہیں، ہاتھ کتنے چھوٹے وہ یہاں تک تو لا نہیں سکتا. قدرت نے یہ کام کس کے ذمہ لگا دیا؟ چڑیا کے ذمہ. کان بھی صاف کر رہی ہے. ہم وہ لے کے گھما رہے ہوتے ہیں، تن کے توڑ دیتے ہیں اندر بہت سے لوگ. دانت بھی صاف ہو رہے ہیں اس کے. مینا انڈے دے رہی ہے، کوئی گھونسلہ نہیں بناتی، کوے کو بیوقوف بنا رہی ہے، وہاں جا کے انڈا دے رہی ہے. اور کتنا کیسا کام کرتی ہے مینا. کوا 1.5 ہوشیار، اور مینا کہتی ہے تو اگر 1.5 ہوشیار ہے تو میں 1.25 ہوشیار ہوں. کوے کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے. آپ انڈیا سے دشمنی لے لو، کوے سے دشمنی نہ لینا. مودی سے دشمنی لے لو، آپ کوے سے دشمنی میں تو نہیں لیتا. آپ کسی کوے کو گھونسلے کو دیکھو، آپ ایسا ہوشیار ہوتا ہے، ذرا ایک چپل مار کے دیکھ لو آپ. ایسا ان کا سسٹم ہے نا. آپ کی ٹوپی کا کلر کوا یاد کر لیتا ہے. اس کلر کی ٹوپی والا کوئی بھی نظر آیا. میں ایک دفعہ گلشن اقبال اپنے دوست کے گھر کے باہر کھڑا ہوا ہوں، کوا آیا، میری ٹوپی اچک کے دوسرے گھر میں لے جا کے پھینک دی. میں نے کہا یہ کیا مذاق ہے یار. نہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہیں، نہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تدریس کرتے ہیں، نہ خطیب، کچھ بھی. ٹوپی اٹھا لی اور پڑوسیوں کے گھر میں. انہوں نے بتایا کہ یار ہماری غلطی، یہاں کوئی درخت ہم نے چپل وپل مار دی تھی، تو اب جو بھی یہاں آتا ہے کوا انتقام لیتا ہے. لیکن مینا اپنے بچے کیسے پالتی ہے؟ وہ پہلے جائے گی کوے کے گھونسلے میں، اور اگر 6 انڈے پڑے ہیں نا تو 1 انڈا پہلے گرائے گی اور پھر اپنا انڈا رکھے گی وہاں پہ. کیوں گرائے گی؟ تاکہ کوے کو شک نہ ہو کہ یہ کچھ انڈے زیادہ لگ رہے ہیں. اتنی عقل کیا ایوالو ہو کے اس کھوپڑی میں آئی ہے. ایک جانور ہے، اتنی سمجھ پیدا ہو گئی اس کے اندر. وہ انڈا گرائے گی کہ بھئی تعداد اتنی ہو، پھر انڈا دے دے گی وہاں پہ. کوا جو آج تک پبلک کو بے وقوف بناتا رہا، ایسی ایسی چالاکیاں ہم نے کوے کو کی دیکھی ہیں، ایسی ایسی چالاکیاں. میں نے ایک دفعہ دیکھا چھت پہ کوا پراٹھا کھا رہا ہے، جو بچ گیا نا اسے گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا ہے اور اس کے اوپر ایک پتھر کا ٹکڑا رکھ دیا. یہ سیو محفوظ کر لیا، دوبارہ بھوک لگے گی ادھر ہی آؤں گا. میں نے کہا واقعی اس کو 1.5 ہوشیار ایسے نہیں کہا جاتا. سیاڑا کوا، بچپن میں کتابوں میں پڑھتے تھے نا، سیاڑا کوا. لیکن مینا کیا کرتی ہے؟ اس کا 1 انڈا گرایا اور اپنا انڈا رکھ دیا. کوی جو ہے وہ مزے سے پالتی ہے انڈے کو، سیتی رہتی ہے. جب چوزا نکلتا ہے تو اپنا بچہ سمجھ کے کھلاتی ہے. تھوڑے دن میں اس کو اندازہ ہوتا ہے کسی نے کوئی بہت بڑی ٹوپی کرائی ہے مجھے. صحیح ہے، کسی نے بہت بڑی ٹوپی کرائی. پورا ایک کائنات میں مینجمنٹ ہے، نظام ہے بڑا خوبصورت. اسی سے پرندے چہچہا رہے ہیں. آپ ان پرندوں کے گھونسلے بنانے کا طریقہ دیکھو یار. خدا کی قسم عقل اندھی نہ ہو گئی ہو، دل اندھے نہ ہو گئے ہو. تبھی قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اللہ کہتے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں سب قدرت کے نمونے دیکھ رہی ہیں. وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے، انہیں بصیرت ختم ہو جاتی ہے، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. چڑیا کو دیکھ لو کیسے گھونسلہ بناتی ہے یار، کیسے گھونسلہ کیسے تن کے. چڑیا جب بالغ ہوتی ہے اسے کس نے سکھایا کہ اب تیرے انڈے دینے کا ٹائم ہے؟ کس نے سکھایا اس کو؟ ہے بھائی، ابھی تک تو انڈے ہوئے نہیں، بچے ہوئے نہیں، اس کو کس نے سکھا دیا؟ وہ تن کے اٹھا اٹھا کے گھونسلہ بنانا شروع. چڑا بھی یہی کام کرتا ہے چڑیا کے ساتھ مل کے. بڑا مضبوط فیملی سسٹم ہے، دونوں مل کے پالتے ہیں. کیسا خوبصورت گھونسلہ بناتے ہیں. جنگلوں میں دیکھیں کیسے خوبصورت خوبصورت گھونسلے. پرندے
سخت تنوں کو کاٹتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں, ایسے ٹھک 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 کر کے ہتھوڑے کی طرح کھود رہے ہوں گے تنا, اور ایسا خوبصورت بنا دیتے ہیں. اور ڈیفنس سسٹم کتنا بہترین. ایسے پرندے ہیں جنگلوں میں, ایک گھونسلہ دکھانے کا ہوتا ہے اور ایک رہنے کا ہوتا ہے. اس کو کس نے سکھایا؟ ایوالو ہو کے کتنی چیزیں ایوولوشن کے کھاتے میں ڈالو گے, ارتقاء کے کھاتے میں ڈالو گے. شاعر نے کہا نا, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. اپنی محبوبہ سے کہہ رہے کہ مجھ سے چھپتی ہو, بھاگی پھرتی ہو, لنڈا بازار تو کبھی نہ کبھی آنا پڑے گا نا. وہاں سے کون بھاگ سکتا ہے؟ لنڈا بازار میں فائدہ یہ ہے کہ چیز آدھی سے بھی کم قیمت میں ملتی ہے, اور آپ طارق روڈ کا کہہ کے پبلک کو دکھاتے ہیں. کیا پتا چلتا ہے پبلک کو کہاں سے لیا ہے بھائی؟ پینٹ آپ نے پہنی ہوئی لنڈا بازار سے لے کے, پبلک کو کیا پتا ڈیفینس سے خریدی ہے کہ لفٹن سے خریدی ہے, طارق روڈ سے خریدی ہے, تھوڑی پتا چلتا ہے. میں نے ایک دفعہ طارق روڈ سے خرید لیا اچھا والا بیگ لیدر کا, لوگ کہنے لگے لنڈے کا مال ہے. میں نے کہا بھائی لنڈے کا ہی لے لیتے, اچھا تھا یار, اوریجنل لیدر تھا. لوگ مان ہی نہیں رہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہاری مرضی. تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو بھائی کب تک جان چھڑاؤ گے, خدا کا انکار کرو گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے. ایک ایک چیز کہیں تو پھنسو گے, آ کے کہیں تو پھنسو گے, اور ماننا پڑے گا یہ آٹومیٹیکلی خود بخود یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہاں انہوں نے کیا کیا ہے, مذہب کو سائنس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم مٹی سے آدم کو بنایا, ان کی پسلی سے اماں ہوا کو بنایا. سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ سب ایوالو ہو کے بندر سے ہم وجود میں آئے ہیں. بھائی سائنس یہ نہیں کہتی ہے, یہ آپ کا دعویٰ ہے. سائنس نے ایک امکان پیش کیا ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو. تو ہو سکنے کو تو لاکھوں احتمالات ہیں. کہتے ہیں ڈی این اے بندر کا انسان سے ملتا ہے, تو ڈی این اے کیلے اور انسان کا بھی ملتا ہے. میں نے اس پہ بھی سائنسدانوں سے تحقیق کی ہے, ڈی این اے ہے کیا بلا. انہوں نے کہا ڈی این اے سے قطعاً یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان دونوں کا آپس میں, کیلے اور انسان کا آپس میں رشتہ ہے. ڈی این اے تو جو بھی کیمیائی اجزاء ہیں ان کی خاص قسم کی ترکیب کا نام ہے. ڈی این اے کی ڈیٹیل آپ سائنسدانوں سے جا کے پوچھیں, میں اس کو نہیں ایکسپلین نہ میں کر سکتا ہوں, نہ میری یہ فیلڈ ہے. لیکن یہ جو ان کی علمی اصطلاحات ہیں نا, ان سے قطعاً متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آنکھ خدا کی قسم خود بخود نہیں بن سکتی, امپاسبل. کان نہیں بن سکتے, ایوالو ہو کے نہیں بن سکتے. تو یہاں سائنس مذہب کے مقابلے میں نہیں ہے, ایک امکان ہے, امکان. اس امکان کو پیغمبروں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. بھائی خدا خود بتا رہا ہے پیغمبروں کے ذریعے, اور ایک پیغمبر کی دعوت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, تبھی یہودی, عیسائی, مسلم, یہ تینوں آسمانی مذاہب متفق ہیں کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آدم سے, اور انہی کی پسلی سے اللہ نے پیدا کیا اماں ہوا کو, اور آگے انہی دونوں کے ملاپ سے انسانوں سے بھر دیا اللہ تعالیٰ نے. ویسے بھی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, ہم اور آپ گراف بنایا کرتے تھے, گراف بناتے تھے نا؟ تو آپ ایک گراف بنائیں. 9-10 کی کلاس میں نا ہمیں گراف بنانا سکھایا تھا ٹیچر نے. بہت سارے مسئلے اس گراف سے حل ہو جاتے ہیں. آپ ایک گراف بنائیں. ابھی دنیا کی آبادی تقریباً 6 ارب, کتنی ہے تقریباً؟ 8 ارب ہو گئی. اصل میں جب سے وہ میری اسپیڈ بڑھ گئی ہے نا, تو شاید 8 ارب ہو گئی ہے. اچھا چلو صحیح کہہ رہے ہیں, 8 ارب. 8 ارب کو آپ 100 سال پہلے لے کے جائیں تو یہ کتنی ہوگی؟ 4 ارب فرض کر لو. مجھے نہیں پتا, صحیح کیلکولیشن نہیں ہے, لیکن فرض کر لو 4 ارب تھی. اور 100 سال پیچھے آپ جائیں 3 ارب ہو جائے گی فار ایگزامپل. اور 100 سال پیچھے آپ جائیں 2 ارب. 1000 سال پہلے, 1400 سال پہلے آپ جائیں تو کہا یہ جاتا ہے, ایک لمسم اندازہ ہے, پوری دنیا کی آبادی 2.5-3 کروڑ تھی. کتنے سال پہلے؟ 1400 سال پہلے. کہا جاتا ہے, ایک اندازہ ہے ماہرین کا, کہ کتنی آبادی تھی؟ 2.5-3 کروڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو 1400 سال پہلے کا گراف جا کے ایسے ہو جائے گا. اور تھوڑا پیچھے جائیں,
بہت زیادہ ہوا نا 1,00,000 سال، یعنی اس کو آپ پیچھے لے کے جائیں 1-1.5 لاکھ سال، 2 لاکھ 3 لاکھ فرض کر لو، 5 لاکھ فرض کر لو، 5 لاکھ کے بعد جا کے یہ 1 یونٹ پہ آ کے جمع ہو جائیں گے. جبکہ بندر سے ارتقاء کا جو عمل ہے اس کے لیے لاکھ نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں سال کہتے ہیں سائنسدان. تو گراف اگر آپ بنانا شروع کرتے ہو تو یہ تو بہت جلدی جا کے 1 آدم پہ آ کے ہم، یعنی یہ 1 آدم بہت جلدی آ جائیں گے، اتنا پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر سائنسی ایک تھیوری، ایک نظریہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ڈاروین کا ایک یہ نظریہ ہے، تو بھائی ایک دوسرا جہت سے بھی اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. بہت ساری تھیوریز، بہت سارے جو زاویے ہیں جن سے اگر آپ سوچتے ہو تو وہ اسی کی نفی کر رہے ہیں. اور ایک سوال تو اکثر میں دہراتا رہتا ہوں، بندر سے ہم انسان اچانک تھوڑی بنے ہیں. بندر اور انسان کے بیچ میں ہزاروں نسلیں ہوں گی، کچھ بندر کے قریب، کچھ بندر سے دور، کچھ اور دور، کچھ اور دور. وہ ساری مارکیٹ سے ایک دم شارٹ کی ہوئی ہیں. وہ شارٹ کی ہوں گے. ہمیں 20-30 لاکھ سال پرانے ڈھانچے مل رہے ہیں ڈائناسور کے، لیکن ہمیں اس کے بعد کے جب بندر سے ہم انسان بنے، بیچ کے کروڑوں ڈھانچے کہاں شارٹ ہو گئے ایک دم سے. جو آدھے بندر تھے آدھے انسان تھے، وہ کہاں گئے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. بھائی کھدائی کے دوران ڈائناسور نکلتے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے چھپکلیاں. سائنسدان کہتے ہیں یہ وہ دور تھا جب انسان کا کوئی وجود نہیں تھا. اتنے بڑے بڑے ڈائناسور تھے، یہ کوئی وجود نہیں تھا، ان کے مجسمے نکل رہے ہیں. تو بندر سے انسان بننے کا زمانہ تو بعد کا ہے. تو بندر سے جب انسان بننے کا عمل شروع ہوا، کروڑوں اربوں لاکھوں یا جتنے بھی آپ ہزاروں سال، تو بیچ میں بھی تو بہت ساری مخلوقات آئی ہوں گی. جیسے آج ہزاروں بندر ہیں، لاکھوں بندر ہیں، تو ایسے ہی لاکھوں انسان اور بندر کے بیچ کے، اور ان کے بیچ کے بیچ کے، اور ان کے بیچ کے بیچ کے. یہ ایسے کیسے ہو گیا کہ ایک دن بندر سویا، صبح اٹھا انسان بنا ہوا ہے وہ لوگ. اس لیے سائنس کے نام پہ خدا کا اور پیغمبروں کا انکار مت کرو. تو اللہ نے کیسے پرندوں کو سکھایا، کیسے کھودتے رہتے ہیں درختوں کو. ہاں میں بتا رہا تھا ایک پرندہ کیا کرتا ہے، ایک فیک، جیسے آج کل نا گھروں میں ایک ڈرٹی کچن ہے اور ایک دکھانے والا کچن ہے. مجھے کہیں گھر کرائے پہ لینا تھا، میں کسی کے یہاں گیا، انہوں نے کہا یہ کچن ہے. میں نے کہا اتنا چھوٹا سا کچن؟ کہتے ہیں اوریجنل کچن جو وہ ہے وہ اندر، وہ ڈرٹی کچن ہے. یہ مہمانوں کے سامنے رکھنے کا کچن ہے. کبھی کبھار کچھ تھوڑی بہت چائے وائے گرم کرنی ہوئی. تو بعض پرندے کیا کرتے ہیں، وہ سانپ وغیرہ کے لیے الگ گھونسلہ بناتے ہیں کہ سانپ آئے گا تو ادھر آئے گا، اپنا چھپڑ میں اوریجنل والا الگ ہوتا ہے. اتنی عقل. دیمک کو دیکھ لو، دیمک کو. دیمک جب گھر بناتی ہے نا، وینٹیلیشن کا ایسا خاندانی انتظام کرتی ہے اس میں، کیونکہ وہ سرنگیں ہوتی ہیں نا، سرنگیں. سرنگ میں ہوا کہاں سے آئے گی، آکسیجن کہاں سے آئے گی، ٹیمپریچر کیسے مینٹین رکھا جائے گا، ایسا خاندانی گھر بناتی ہے. اس میں ہوا کی گزرگاہ کا بھی راستہ، روشن دان بھی، اور ایسے اس کے اینگل سے بناتی ہے کہ ہوا گزرتی بھی ہے، ٹیمپریچر بھی سیم رہتا ہے. تبھی قرآن بار بار کہتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ مچھر اور مکھی کی مثال بیان کرنے سے بھی شرماتا نہیں ہے. خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک مچھر کو اسٹڈی کر لو، اتنی سی کھوپڑی میں 100 آنکھیں ہیں، 360 پہ دیکھتا ہے مچھر، 360 ڈگری پہ دیکھتا ہے کمبخت. اور مچھریا بھی چاروں طرف دیکھ رہی ہوتی ہے ایک ہی ٹائم پہ. اتنے چھوٹے چھوٹے ڈیجیٹل کیمرے اس کی چھوٹی سی کھوپڑی پہ فٹ. بڑی سے بڑی چیز بھی اس نے بنا دی، بڑی بڑی کہکشائیں، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس نے بنا دی، اور بتا دیا نہ اس کی بنائی ہوئی بڑی چیزوں جیسی کوئی چیز تم بنا سکتے ہو، نہ اس کی بنائی ہوئی چھوٹی چیزوں جیسی کوئی چیز تم بنا سکتے ہو. سورہ لقمان میں دیکھو، ھذا خلق اللہ، اللہ اپنی قدرت کے نمونے بیان کر کے کہتا ہے یہ میری بنائی ہوئی تخلیق ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، میرے علاوہ جو لوگوں نے بنایا ذرا وہ بھی اس کے مقابلے میں لا کے دکھاؤ، پھر تم ان کو معبود ماننا.
بیان کا ٹاپک کچھ اور تھا, نکل ہم کہیں اور گئے, تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ٹینشن بالکل نہ لیا کریں. لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں مفتی صاحب ٹاپک کوئی اور تھا اور آپ نکل کہیں اور گئے. تو کہاں نکلے ہم؟ غلط جگہ چرس پرس کی طرف تھوڑی نکل گئے ہم. پشاور جب انسان جا رہا ہوتا ہے تو بیچ میں دائیں بائیں قیام طعام بھی ہوتا ہے, چائے پینے چلا جاتا ہے. اب کیا ہوا, جا پشاور رہتے چائے کے لیے نکل گئے, تو چائے پینے جا رہا ہے بھائی, کوئی چرس پینے تو نہیں جا رہا نا. تو بات تو غلط نہیں کر رہے نا ہم. تو ہم وہ جو ہود صاحب ہے نا, ہود صاحب, ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ سائنس نظریہ ارتقاء میں اسلام سے ٹکراتی نہیں ہے. آپ نے خام خام ایک چیز جو ایک امکان تھا, اور ہر امکان کے پیچھے کچھ تانے بانے ملتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں تبھی تو وہ اس امکان کو امکان سمجھا جاتا ہے. تو ایسے تو کچھ نہ کچھ تو ہر جگہ مل جائے گا آپ کو, کچھ نہ کچھ قرائن ہر جگہ مل جاتے ہیں. اس کو دلیل تھوڑی کہا جاتا ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ نے ٹرین کو ہاتھ لگایا چل پڑی, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے. ٹرین کو ہاتھ لگایا چل پڑی, ہاتھ لگایا رک گئی. ابھی ایک امکان ہے کہ آپ کے ہاتھ لگانے سے چلی ہو, لیکن اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے. اتفاق ہی ہے نا یہ بھائی. ٹرین کا ڈرائیور آپ کے ہاتھ لگانے کا انتظار تھوڑی کر رہا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم ہاتھ لگاتے ہیں ٹرین چل پڑتی ہے, وہ ہمارے ہاتھ لگانے سے نہیں چلی ہوتی, وہ اتفاق سے اس کا چلنے کا ٹائم ہو گیا ہوتا ہے, اتفاق سے اس کا بریک لگانے کا ٹائم ہو گیا ہوتا ہے. دو اتفاق آپس میں مل گئے ہوتے ہیں. تو اس کو دلیل نہیں کہا جاتا کہ جی دلیل یہ ہے کہ جب میں نے ہاتھ لگایا تو اس وقت چلی تھی, ہاتھ لگایا اس وقت رک گئی. اس کو دلیل تھوڑی کہا جائے گا. ایسے ہی ڈارون کی تھیوری کو درست ثابت کرنے والے کچھ امکانات کی دنیا میں کچھ قرائن پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جب ہم سرد علاقوں میں جا کے رہتے ہیں تو ہمارے جسم اس کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے. تو اس کا مطلب جسم میں ماحول کے حساب سے چینجنگ آتی ہے. بھائی یہ چینجنگ, تھوڑی بہت چینجنگ جو انسان کے مخلوق کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے, یہ تو خدا کی قدرت کی ایک دلیل ہے. اتنی بڑی چینجنگ کہ آپ جناب پوری آنکھ اگائے, صحیح ہے نا, اس میں اتنے زبردست کیمرے فٹ ہو جائیں, ایسی خوبصورت ایڈجسٹمنٹ ہو جائے, اور فٹ بھی کھوپڑی میں ہی ہو, ادھر ادھر نہیں ہو رہی جا کے, کان ادھر فٹ ہو گئے, زبان ادھر فٹ ہو گئی, دل جگر دماغ گھٹنے 360 اور اس کے قریب جوڑ, ان کی ایڈجسٹمنٹ, اور نر الگ مادہ الگ, اور دونوں کا ملاپ خواہش پوری کرنے کے لیے ہو رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو رہا ہے, اور جس دن پیدا ہو رہا ہے اسی دن ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا بھائی, اٹ ازنٹ پاسبل. یہ ممکن نہیں ہے جب تک کوئی مینیجر نہ ہو, کوئی خلاق خالق نہ ہو, کوئی کریٹر نہ ہو, کوئی نظام کائنات کو چلانے والا نہ ہو. اسی لیے اللہ نے خدا کے منکروں کے لیے جتنی سخت سزا رکھی ہے نا, اتنی کسی کے لیے نہیں رکھی ہے. کیونکہ دنیا میں ناشکرے کو کوئی بھی اچھا نہیں کہتا. ناشکر, سب سے بڑی ناشکری ہے کہ آپ بنانے والے کا انکار کر دو, جس نے بنایا ہے. تو اس لیے میں بیان یہاں سے لے کے چلا تھا, بھائی بنایا جس نے ہے وہ چاہتا ہے کہ تم کس کی غلامی اختیار کرو, بولو میری. اللہ کہتا ہے کس کی غلامی؟ میری. اب ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے زیادہ تر, وہ کہتا ہے نہیں ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, ہم مذہبی پابندیوں سے آزاد. تو اللہ کہتے ہیں آزادی کا حق تمہیں جب ہے جب تم انڈیپینڈنٹ ہو. جب تم کیا ہو؟ انڈیپینڈنٹ. تم اپنا کماتے ہو, اپنا کھاتے ہو. جیسے میں نوجوانوں کو کہتا ہوں اپنی مرضی کی شادی اس وقت کرو جب تمہاری اپنی جاب ہو, اپنا گھر ہو. جب ابا کے خرچے پہ شادی ہو رہی ہے تو شادی بھی پھر ابا کی مرضی سے ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی کہ خرچہ ابا کا اور پسند تمہاری. یہ نہیں ہوتا. ہاں کوئی نوجوان کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں, اپنا کما رہا ہوں, میرے ابا شادی سے روک رہے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی آپ انڈیپینڈنٹ ہو تو کر لو, آپ ابا کو روکنے کا حق نہیں ہے, آپ کما رہے ہو. تو میرے بھائی اگر ہم بھی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, اللہ سے آزاد ہو جائیں, تو پھر ہم اپنی مرضی کریں. لیکن ہم آزاد ہو نہیں سکتے. آپ کہہ سکتے ہو میں تو اپنا کماتا ہوں,
اللہ تھوڑی مجھے دے رہا ہے معاذ اللہ. یہ قارون نے کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے جو کمایا ہے وہ میری عقل کی دوڑ ہے، مائنڈ، کھوپڑی ہے، میں نے کھوپڑی استعمال کی ہے. بھائی کھوپڑی تو نے استعمال کی ہے، سب سے پہلی بات یہ کھوپڑی تجھے جہیز میں ملی ہے، سسرال نے دی ہے تجھے. یہ کھوپڑی بنائی ماں کے پیٹ میں کس نے؟ بولو نا، اللہ نے بنائی. جو ہاتھ تو نے استعمال کیے کمانے کے لیے، یہ ہاتھ تجھے کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. پاگل آدمی تھوڑی کچھ کما سکتا ہے. پاگل بنا کے کمایا جا سکتا ہے، خود اگر آپ پاگل ہیں پھر کچھ نہیں کما سکتے، بلکہ پاگل بنا کے زیادہ کمایا جا سکتا ہے. پاگل بنا کے کمانے کا طریقہ بتاؤں کہ آپ کو خود کمانا آتا نہیں، آپ یوٹیوب پہ پیسہ کمانے کے طریقے بتانا شروع کر دو، دیکھو آپ یوٹیوب پہ آپ کی آمدن کتنی ہوگی. دو طریقے تو بہترین ہے پیسہ کمانے کے، عامل بن جاؤ، روحانی علاج شروع کر دو، جن چڑیل بھوت بھگانا شروع کر دو. پتہ نہیں ہمارے مذہبی لوگ گھوم پھر کے، ایک بڑی اچھی مذہبی جماعت ہے، اچھا بھلا کام کر رہی تھی یونیورسٹیوں میں، کالجز میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، نوجوانوں میں بڑا اچھا کام تھا ان کا. انہوں نے بھی لوگوں کو جن چڑیل بھوت اور جادو اور میاں بیوی میں جادو کا یہ علاج، فلانے میں جادو کا یہ، اس چکر میں لگا دیا لوگوں کو. یار میں نے ان کے بڑوں سے کہا تو ہے کہ یار آپ کدھر کو نکل گئے ہو بھائی، فلانے میں جادو ہوا تو یہ علاج ہے. بھائی کہاں سے، بس جادو ہو گیا، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو. اور اتنا آسان نہیں ہے یہ، اپنی غلطیوں کو جادو پہ ڈال دیتے ہیں. مذہبی آدمی کا زوال شروع ہوتا ہے جادو ٹونے اور یہ ان سب چیزوں میں لوگوں کو ڈال دیتا ہے وہ. یا تو ایک طرف ہم اتنے لبرل بن جاتے ہیں کہ خدا ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور جب مذہب کی طرف آتے ہیں تو ایسی چیزوں پہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، لاجک کی بات ہی نہیں کر رہے ہوتے، لوگوں کو توہم پرستی میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. میرے ایک بچے کو کچھ دن پہلے پیلیا ہو گیا تھا، بچوں کو تو ہوتا ہے پیلیا. میں نے بہت سمجھایا بھائی پیلیا ہے، چھوٹے بچے کو دھوپ لگاؤ، پیلیا اترتا ہے دھوپ میں، صبح کی دھوپ لگاؤ، شام کی دھوپ. وہ پتہ نہیں کہاں سے سسرال میں کسی نے جا کے وہ دم وم کیا، پیلا تیل نکال دیا. میرا دماغ کھایا، میں نے کہا میں ابھی فضول باتوں کو میں نہیں مانتا. پیلا تیل نکال دیا تو وہ پیلیا اس میں آ گیا ہے. یہ ناٹک کسی اور کے سامنے، سسرال سے بھی نہیں ڈرتا، آپ اندازہ لگاؤ. سسرال کو میں نے بولا میں نہیں ماؤں، غصے ہو گئے میرے سسرال والے. کون سا سسرال تھا یہ نہیں بتاؤں گا، اتنا بھی بہادر نہیں ہونا کہ کون سا سسرال تھا یہ بتا دو. کہہ رہے دیکھو بچی ٹھیک ہو گئی نا. میں نے کہا بھائی پیلیا تو اپنا ٹائم، چھوٹے بچوں میں تو پیلیا نارمل ہے، یرقان نارمل ہے، وہ خود اپنا ٹائم پورا کر کے ختم ہو جاتا ہے. تو میرا بڑے جنگ ہوئی ہے گھر میں، یہ سب میرے سے یہ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ تیل پیلا آ رہا ہے. ابے بس کرو ناٹک، کسی اور کو بیوقوف بناؤ. اللہ کا شکر ہے ہم ان چیزوں سے بیوقوف نہیں بنتے. انگریزوں کو بھی پی لیا ہوتا ہے کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے، عربوں کو بھی پی لیا ہوتا ہے کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ دو لونڈے بیٹھے ہوئے ہیں واسے اور ایک ان کا بھائی ہے رافع، ان کو بچپن میں پی لیا ہوا، بہت سخت یرقان ہو گیا تھا. ان کے ابا نے بہت علاج کرایا، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. تو رشتہ داروں نے کہا یہ جھڑواؤ گے نہیں تو ٹھیک نہیں ہوگا. ان کے ابا کا ایمان مضبوط ہے، ہمارے دوست ہیں پرانے. انہوں نے بولا یار جیسے انگریزوں کا پی لیا ٹھیک ہو جاتا ہے، عربوں کا پی لیا ٹھیک ہو جاتا ہے، ہمارے بچوں کا بھی ٹھیک ہو جائے گا، نہیں جھڑوانا. اتنے رشتہ دار نے تانے دیے، نہیں یہ تو جھڑوانا پڑے گا، نہیں نہیں نہیں. ایسا بیچارہ بیزار آ گیا میرے پاس آیا، میں نے کہا ان کی ایسی کی تیسی نہیں جھڑوائیں گے. ٹھیک ہو گیا، لونڈے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بچے بھی ہو گئے میرے خیال ایک کے. تو چھوڑ دو بھائی یہ عذاب سے نکلو. مذہب کا یہ تصور جو ہم پیش کرتے ہیں یہ مذہب نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی ایک توہم پرستی ہے، آپ کی اپنی ایک باپ دادا کی رسومات ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. چھوڑ دو ان سے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یار اللہ کے فضل سے، مجھے یہ بات کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ کوئی بڑائی نہ ہو جائے. جو کچھ ہے اللہ کی رحمت ہے. 19 تھے، اللہ کے فضل سے 19 پورے ہو گئے ہیں. میں نے کبھی کسی بچے کے گلے میں تعویذ نہیں ڈالا. بچوں کو بیماریاں بھی آئیں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا بس، اور ڈاکٹر سے علاج کرایا، ختم. کیا 19 بچوں میں بیماریاں نہیں آئی ہوں گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور جب میں نکاح کر رہا ہوتا ہوں تو کیا پریشانیاں نہیں آئی ہوں گی؟ کیا خیال ہے؟
کبھی کسی عامل کے پاس نہیں گیا, کسی سے تعویذ نہیں لیا. ایک دفعہ کیا ہوا, جب میں نے ایک دفعہ شادی کی, شادی تو ویسے کئی دفعہ کی ہے, لیکن ایک دفعہ جب میں نے شادی کی تو گھریلو حالات بہت خراب ہو گئے, اور بڑا وہ جو ہوتا ہے نیچرل ہے. ایک صاحب آئے, کہنے لگے بہت بڑے بزرگ ہیں, ان سے آپ کو میں تعویذ دلواتا ہوں, ایک دم گھر میں سکون ہو جائے گا. میں نے کہا مسجد ہے مناسب نہیں ہے, چلے یہاں سے دفعہ ہو یہاں سے. اور خود اپنے ساتھ اس کے کیا ہوا, شادی ہوئی اور 1 مہینے بعد طلاق ہو گئی اس کی. میں نے کہا تو اپنے تعویذ سے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر نہیں سکا, میں ٹھیک کرے گا. یہ تو نیچرل ہے بھائی, جب شادی ہوگی تو بڈے ہوں گے, تو جھگڑے ہوں گے. آپ نے شادی کی ہے, جب سوکن آئے گی تو پہلی والی کو تو بیچاری کو آپ نے ذبح کر دیا نا, اس کو تو چیخنے بھی نہیں دے رہے, اس کو آپ جھگڑنے بھی نہیں دے رہے, تو جھگڑے گی بھائی, اس کا حق بنتا ہے. اور آپ ٹینشن میں بھی جاؤ گے کیونکہ ہم بھی انسان ہیں. تو یہ سب کچھ نیچرل ہے. 100% درست اگر کسی کے گھر میں سب کچھ اور چل رہا ہے تو یہ نارمل آدمی نہیں ہے, پھر اس کا مطلب ہے سب گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے, لڑائی بھی ہوتی ہے, محبتیں بھی ہوتی ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, سلو بھی ہوتی ہے, سب نیچرل ہے. یہ کیا ہے, نیچرل. ابھی ایک جاننے والے نے دوسری شادی کی, اس کے جو پہلے سسر تھے انہوں نے ایسی واٹ لگائی ہے اس کی, روتے ہوئے میرے پاس آئے, یار میری تو ایسی کی تیسی کر دی میرے سسرال والوں نے, میں نے حلال کیا ہے, حرام تو نہیں کیا. میں نے کہا نیچرل ہے. میں نے کیا کہا, نیچرل بھائی, یہ تو نیچرل ہی تو ہوگا. پھر 2 مہینے بعد آئے, ابے بھائی وہ تو ایسا کو کیا, میں پوری ڈیٹیل بتاؤں وہ سمجھ جائیں گے, پھر میری بات ہو رہی ہے بھائی, انہوں نے تو یہ بھی دھمکی دے دی ہے اور FIR کٹا دی ہے. میں نے کہا نیچرل ہے. پھر 1 مہینے بعد آیا, اب تو یہ کر لیا, بچے چھین لیے. میں نے کہا نیچرل ہے. وہ غصے ہو گئے, کیا یار ہر چیز نیچرل ہے. ان کو غصہ آیا نا, میں نے کہا یہ بھی نیچرل ہے. یہ غصہ آنا بھی کیا ہے, نیچرل. جب ایسی نصیحتیں سنتا ہے تو بھی غصہ آتا ہے. پھر کہنے میں کیا کروں, میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرو, جو کرنا تھا کر لیا ہے آپ نے, اب آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے, اب ان کی باری ہے. کہنے پھر اس کا ہوگا کیا, میرا کیا ہوگا کالیا. انہوں نے کہا, میں نے کہا تیرا یہ ہوگا, سسرال تجھے تھکائے گا, ٹینشن دے گا, تھکا تھکا کے ایک دن خود تھک جائے گا, بس اور کچھ نہیں ہوگا. تو اب تیرا امتحان ہے, تو صبر کتنا کرتا ہے, بس تو نے آگے سے جواب نہیں دینا, رپلائی نہیں کرنا ہے, بس صبر. وہاں سے توپیں آئیں گی, میزائل آئیں گے اور فائرنگ ہوگی, تم نے کیا کرنا ہے, صبر. بس اب تمہارے صبر کا امتحان ہے, تم نے تو جو کرنا تھا کر لیا. تو اب تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ, آرام سے بھول جاؤ. جو صبر کرتا ہے وہ جیت جاتا ہے جنگ. 1 1.5 سال 2 سال, میں نے کہا کب تک, بالآخر آ جائیں گے انشاءاللہ, سیٹ ہو جائیں گے. زیادہ مسئلہ جب ہوتا ہے جب ادھر سے تڑی آئی, آپ نے بھی تڑی لگا دی ادھر سے, پھر خراب ہوگا. بولے کم بخت ہماری بیٹی پہ سوگن بھی لے کر آیا اور تڑیاں بھی لگا رہا ہے. تو بات ہی بھول گیا کیا چل رہی تھی. اچھا والا موضوع چل رہا ہوتا ہے, یہ شادی بیچ میں آ جاتی ہے. بہت ڈھیٹ آدمی ہوں میں, یہ ذہن میں رکھنا. ہاں, عاملوں کی بات ہو رہی تھی, عاملوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. مرنے کے بعد ایسے لوگ چھوڑ کے جاؤں گا جو پھر عاملوں کو شروع کر دیں گے, کیونکہ یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے نا, اس میں ذرا سا ڈھیلا پن اختیار کیا پھر عامل لوگوں کی جیت ہو جاتی ہے, لوگ پھر ان چکروں میں پڑتے ہیں. تو میرے بھائی, ہمارا اتنا اللہ نے ہمیں بڑا گھر دیا, یعنی افراد کے اعتبار سے, ہم نے تو نہ کبھی تعویذ ڈالا کسی کے گلے میں, نہ کبھی ہم کسی عامل کے پاس لے کر گئے. مسائل ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں, پریشانیاں ہمارے ساتھ بھی آتی ہیں, بھائی صبر کرو, اللہ سے دعا مانگو, اس پریشانی کو دور کرنے کے اسباب اختیار کرو, بس. بہت لوگ آئے, میرے تو گھر سے تعویذ بھی نکلے ہیں, پھر بھی لفٹ نہیں کرایا. صحیح ہے, پرچی سمجھ کے پھینک دیا جائے, اب ہٹا. میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھو ہمارا ماشاءاللہ ہندی میں کہتے اتنا بڑا پریوار, اللہ نظر بس سے بچائے. تو ہم نے تو بھائی کبھی تعویذ گنڈے نہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, عامل لوگ, میرے گھر والے کہتے ہیں عاملوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیں, کوئی جادو نہ کر دیں. میں نے کہا کر دیں نا, ہم تو 15-20 سال سے بول رہے ہیں کرو نا یار, ہم تو انتظار کر رہے ہیں, کوئی جن چڑیل بھوت بھیجو. ہے ہی نہیں, ان تلوں میں تیل ہی نہیں ہے. یہ بیوقوف لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو بڑے بڑے علماء ان کے پاس جاتے ہیں. بھائی یہ جس میں قوت انفعالی ہوتی ہے نا, جو ان کو کچھ سمجھتا ہے ان پہ اثر ہوتا ہے, جو نہیں سمجھتا اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا عالم جاہل سے تعلق نہیں ہے. اگر آپ میں کانفیڈنس ہے, آپ ہندو ہو تو بھی اثر نہیں ہوگا, اور اگر آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے, آپ تہجد گزار ہو تو بھی مار کھا جاؤ گے ان سے. کانفیڈنس ہونا چاہیے,
کانفیڈنس بہت کچھ کروا دیتا ہے. ایک چوہے نے ہتھنی کو پیغام بھیجا تھا شادی کا. ہتھنی کو غصہ آیا کہ تو کمبخت اپنی ہائٹ دیکھ, کلر دیکھ, نیچ خاندان کے گھٹیا آدمی. چوہے نے بولا کانفیڈنس دیکھ, یہ سب چیزوں کو چھوڑ. تو کانفیڈنس کیا کیا کروا دیتا ہے. تو عامل تو شاہی کوئی نہیں. مرزا جہلمی کے حوالے سے آج کل ایک پوسٹ چل رہی ہے, رافیل تے شاہی کوئی نہیں. رافیل تے شاہی کوئی. تو میرے بھائی مذہبی لوگ پھر ان چیزوں میں, بھائی مذہب کا تصور سیدھا سیدھا اخلاقیات ہے. زنا مت کرو, شراب مت پیو, اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرو, اللہ کے حقوق بھی ادا کرو, نماز قائم کرو. اللہ کے حق میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز. اللہ کہتا ہے تم آزاد نہیں ہو, انڈیپینڈنٹ نہیں ہو, ہر چیز میں میرے محتاج. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو, قلم گھس کے ختم ہو جائیں, سیاہی دنیا کی ختم ہو جائے. اللہ کے جو تم پر اکیلے پر احسانات ہیں, ان احسانات کی فہرست ختم نہیں ہوگی. تو پھر آزادی ہم پہ جچتی نہیں ہے. بچپن میں ماں کی نعمت دے دی, جو جس نے پالا, باپ کی نعمت دے دی, جس نے سہارا دیا, خاندان دیا, دوست احباب دیے, پیسہ دیا. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں. بھائی آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہو اپنے سے زیادہ مالداروں سے. ان سے کمپیئر کرنا چھوڑ دو, آپ اپنے سے کمتر لوگوں سے کمپیئر کرو. تو بہت پیسہ دیا ہے. فٹ پاتھ کے سونے والے لوگ بھی ہیں, آپ گھروں میں سو جاتے ہو. ایسے لوگ بھی ہیں 2 وقت کا, 1 وقت کا کھانا نہیں مل رہا آپ کو, 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتے ہو, 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتے ہو. ناشکری کی تو پھر کوئی انتہا ہے ہی نہیں. تو بھائی ہم اللہ کے غلام ہیں, اور ہم نے نظریاتی طور پر بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنا ہے, غلام سمجھنا ہے, اور عملی طور پر یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ ہم آزاد نہیں ہیں. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز قائم کرنے کا. سب سے زیادہ قرآن میں جس چیز کا, حدیث میں جس چیز کا حکم ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور غلام سمجھتے ہیں وہ نماز بولو قائم کرتے ہیں. نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں. سفر ہو, حضر ہو, بیماری ہو, صحت ہو, غربت ہو, دولت ہو, جیسے بھی حالات ہو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ کہتے ہیں نماز مومنین پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے. میدان جہاد میں نہیں چھوڑنے کی اجازت دی تو نرم گدوں میں چھوڑنے کی کہاں سے اجازت دے گا اللہ؟ ایکچولی نیند بہت آ رہی ہے, ایکچولی میں یوں ہے, ایکچولی ابھی تو آج کل تو سیزن چل رہا ہے, کسٹمر بہت ہیں ایکچولی وغیرہ, اور شاپنگ ہو رہی ہے. بھائی میدان جنگ سے بڑھ کر کوئی ٹینشن والا کام ہو سکتا ہے؟ ہاں نماز کا طریقہ آسان کر دیا اللہ نے. کہا میدان جنگ میں پیدل پڑھو, پیدل نہیں سواری پہ پڑھو, اشاروں سے پڑھو. اے اللہ اتنی ٹینشن بعد میں پڑھ لیں گے بھائی, ابھی جنگ کر لیتے ہیں, رات کو ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لیں گے, گھوڑے پہ کیوں پڑھیں؟ اللہ کہتے ہیں نا رات کو ساری نمازیں اکٹھی نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, ہر نماز کا ایک ٹائم ہے جو حدیث جبریل سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے کہ ہر نماز اپنے ٹائم پہ ادا کی جائے گی. یہ جو 2 نمازیں اکٹھا کرنا ہے, ظہر کے وقت میں ہی اثر پڑھ لی یا اثر تک ظہر کو ڈیلے کر لیا, کسی واضح حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے. اس بارے میں یا تو حدیث ضعیف ہے, اگر صحیح حدیث ہے تو صریح نہیں ہے, اس میں واضح مضمون نہیں ہے. ظہر کو اثر کے قریب لے کے جانا, اثر کو پہلے وقت میں پڑھنا, اس کو بھی حدیث میں جمع بین الصلاتین سے تعبیر کیا گیا ہے, خود صحیح حدیث سے ثابت ہے. کیا آپ نے ایک صحابیہ کو کہا ظہر کو آخر وقت میں پڑھو اور اثر کو اول وقت میں؟ بذالک تجمعین بین الصلاتین, اس طرح 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لو گی. باقی میں اس پہ ریفرنسز کے ساتھ انشاءاللہ ریکارڈنگ کرواؤں گا. اس کو خود نبی نے کہا یہ 2 نمازیں اکٹھی, تو اکٹھی کا مطلب ہوگی ہر نماز اپنے ٹائم پہ. باقی لوگ حدیث صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی, عشاء کے وقت میں آپ نے جمع کیا مغرب اور عشاء کو.
تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھا، اس کا مطلب دوسری حدیثوں کو ملا کے پتہ چلتا ہے مغرب کو آخری وقت میں پڑھا، اس کے فوراً بعد عشاء. تو جمع کا عمل جو کمپلیٹ ہوا ہے وہ عشاء کے ٹائم پہ ہوا ہے، وہ مغرب کے ٹائم پہ نہیں ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور اتنی آزادی دے دی، شاپنگ کے لیے جا رہے ہو ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لو، اکیڈمی میں آج بیان لمبا ہو گیا تو ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لو. میدان جنگ میں اللہ کہہ رہے بھائی ڈیلے نہیں کر سکتے. بخاری کی حدیث ہے کہ لیس فی النوم تفرید التفرید، سوتے میں نماز قضا ہو گئی گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا کوتاہی یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا جائے. تو سفر کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ اگر سوتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی، فجر کی نماز سب کی قضا ہو گئی. حضرت بلال کو کے ذمہ لگایا تھا اذان دے کے اٹھانا، تو حضرت بلال کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی. تو آپ نے فرمایا کہ سوتے میں اگر نماز قضا ہو جائے، سوتے کا مطلب یہ نہیں کہ خراٹے لے کے جان کر سو رہے ہیں آپ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نہ الارم کا پتہ چلا یا الارم بجا ہی نہیں، وہ تو غیر اختیاری چیز ہے نا. تو سفر کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کوتاہی یہ کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا جائے. اس پہ میں نے پورا رسالہ لکھ لیا ہے، صرف اس کو ڈیلیور کرنا باقی ہے. ہاں حج کے موقع پر، حج تو خلاف قیاس ہے، حج میں تو سارے کام ایسے کروائے جاتے ہیں جو عام روٹین سے ہٹ کے ہیں، وہ تو ہے ہی خلاف قیاس. اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ نبی نے کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی. اکٹھی کا مطلب قضا کر کے دوسرے وقت میں داخل کر کے، سوائے حج کے موقع پہ. تو آپ صرف ایک آنکھ سے اگر دلائل دیکھتے ہو تو پھر آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک چشمے سے دیکھتے ہیں جو اپنے مطلب کے دلائل، جو فریق مخالف کے دلائل ہیں اس کو یہ ایسے گنے بن کے پی جاتے ہیں. نماز سے بڑھ کر اسلام میں کچھ نہیں ہے بھائی. اور نماز میں اہمیت کس چیز کی ہے؟ پڑھنے کی نہیں ہے، وقت پہ پڑھنے کی ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ایمان والے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، حفاظت کا مطلب اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں. خالی پڑھنے کو تھوڑی حفاظت کرنا کہتے ہیں، وقت کے اندر. اور حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے ہر نماز کا ایک ٹائم ہے، ظہر کا الگ ہے، عصر کا الگ ہے، مغرب کا الگ ہے، عشاء کا الگ ہے، فجر کا الگ ہے. اور ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے، سفر میں 4 رکعتوں کی 2 کی اللہ نے، یہ اسی لیے تو تاکہ قضا نہ ہو. تو رخصت جب دی جاتی ہے کسی دوسری چیز کی حفاظت کے لیے دی جاتی ہے. جب بھی آپ کسی کو کوئی سہولت دیتے ہیں نا تو اس سہولت دینے کا مقصد ہوتا ہے اس کام کی حفاظت کی جائے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے شریعت نے کہا آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے نماز تو بیٹھ کے پڑھو. یہ کیوں کہا؟ تاکہ ضائع نہ ہو، ڈیلے نہ کرو. تو اس لیے اللہ نے کہا سفر میں مشکل ہے 4 کی 2 پڑھ لو تاکہ ڈیلے نہ ہو. باقی یہ حرف آخر نہیں ہے، اس پہ میرا پورا رسالہ ہے، لکھ چکا ہوں میں، صرف اس کو نیٹ پہ ڈالنا ہے اس کو. کیونکہ تحریر کا اسلوب کچھ اور ہوتا ہے اور بولنے کا اسلوب کچھ اور ہوتا ہے. ایسا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، ابے یہ حنفی کیا، یہ تو سنت کے دشمن ہیں، یہ تو سنت کے. ایک صاحب کا میں نے آڈیو دیکھی، کہتا ہے میں حنفی تھا، اب تو میں ظہر کے ساتھ اثر پڑھتا ہوں اور مغرب کے ساتھ عشاء کے وقت میں عشاء پڑھتا ہوں، اور یہ حنفی لوگوں کو کیا پتا سنت کا. تو کبھی خوشبو لگا کے آ، تجھے بتائیں گے ہمیں کتنا سنت کا پتا ہے. جاہل لوگ. اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہے تو اعتدال سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے. یہ لوگ جب تک طنز نہیں کرتے نا ان کو سکون نہیں ملتا. اور متکبر کو اللہ دنیا میں ذلیل کرتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں، مگر طنز نہیں کرتے. وہ شافعی بھی اس کے قائل ہیں مگر طنز نہیں کرتے. مگر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک حدیث ان کے سامنے آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ اب ہم مجتہد اعظم بن گئے، مفتی اعظم بن گئے، سب پہ طنز کرتے ہیں. میرے جب 3 وتر والا کلپ گیا ہے نا مارکیٹ میں، وہ جو وتر پہ نہیں میں نے ریکارڈ کروایا تھا، وہ جو ایک آیا تھا اوہ آج تک ہم وتر غلط پڑھتے رہے، اس کا جب جواب میں نے ریکارڈ کروا کے ڈالا ہے، کتنے لوگوں کے فون آئے، مفتی صاحب ایسا ہمارے محلے میں کچھ فتنہ پرستوں نے ہمیں طنز کر کے رکھا ہوا تھا، تم حدیث کے مخالف، تمہیں کیا پتا قرآن و سنت کا، ایسا ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا. کہہ رہے اللہ کا شکر ہے اب نظر نہیں ملاتے، ایسے گھننے بن کے سائڈ سے گزر جاتے ہیں. تو آپ کی ایک رائے ہے، آپ 100 دفعہ رکھو، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن یہ طنز، دوسرے کو نیچا دکھانا، دوسرے کو کہنا اندھی تقلید کرتے ہو، علم کہاں ہے ان لوگوں کے پاس، یہ تکبر ہے. اور متکبر کو اللہ دنیا میں ذلیل کرتا ہے.
اس میں ہمارا موقف بہت مضبوط ہے، سفر ہو یا حضر ہو، حج کے علاوہ 2 نمازیں آپ اکٹھی اس طرح سے تو پڑھ سکتے ہو، ظہر کو ڈیلے کرو آخری وقت میں، عصر کو اول وقت میں، اس طرح حدیث سے ثابت ہے، انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا میں۔ باقی اس طرح کے ظہر کو ڈیلے کر کے عصر کے ٹائم میں داخل کر دو، ہمارا دعویٰ یہ کہ اس بارے میں اگر حدیث ہے تو صحیح نہیں ہے، صحیح ہے تو صریح نہیں ہے، واضح نہیں ہے۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، عشاء کے وقت میں آپ نے جمع کیا، تو یہ صحیح حدیث تو ہے، صریح تھوڑی ہے۔ جمع کرنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھا ہے، جمع کا عمل جو ہوا ہے کہ مغرب کو آخری وقت میں اور جب عشاء پڑھی ہے عشاء کے وقت میں، تو جمع کا عمل کمپلیٹ کب ہوا ہے؟ وہ عشاء کے وقت میں ہوا ہے۔ خیر یہ الگ ٹاپک ہے۔ تو اللہ کی غلامی میں سب سے پہلے کیا ہے میرے بھائی؟ نماز۔ سب سے پہلا اللہ کے حقوق میں سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ نماز کے بغیر اللہ اسلام کو مانتا نہیں سب سے پہلے۔ اور صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جو نماز سیدھی کر لے گا اس کے باقی اعمال بھی اللہ سیدھا کر دیں گے۔ ہاں سب سے پہلے تو فجر کی نماز ہے، وہ فجر کو اس لیے کہا جاتا ہے اس نے فجر پڑھ لی باقی بھی پڑھ لے گا وہ، تو نماز کو سب سے پہلے سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہو کیا رہا ہے، بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں، گرمی بھی بہت ہو رہی ہے، لوگوں کا کانسیپٹ ہی خراب ہو گیا بھائی نماز کے بارے میں۔ میں نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہے، پرانا ہو گیا، اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے۔ خاتون نے کہا میرا بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، مفتی صاحب بہت نیک تھا، بہت نیک تھا، بڑا اللہ والا تھا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا نماز پڑھتا تھا کہ نہیں؟ بس نماز نہیں پڑھتا تھا وہ، بس نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ابے نماز نہیں پڑھتا تھا تو نیک کہاں سے ہو گیا؟ اللہ کا اتنا بڑا حق ادا نہیں کر رہا۔ یہ بات کوئی غیر مسلم کہے تو سمجھ میں آتی ہے، مسلمان کہے کہ بے نمازی تھا لیکن کیا تھا؟ نیک تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی خاتون کے شوہر مر گئے، اب وہ بیچاری میت کی تعریف کر رہی ہے، ہائے میرے میاں اتنے اچھے تھے اتنے اچھے تھے۔ بہن آج تک کسی عورت کو کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا انہوں نے۔ اب تعریف تو کرنی تھی نا، جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتی تھی، یعنی وہ بتانا چاہ رہی تھی میں جب بیٹھی ہوتی تھی تو کسی انٹی کو نہیں دیکھتے تھے، میرے خوف سے کنکھیوں سے دیکھتے تھے، بس وہ اتنے نیک تھے۔